حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے کھجور ہاتھ میں لی تو خدا کی قسم ایسی کھجور پورے مدینے میں موجود نہیں تھی۔ کون سی کھجور بتاؤں آپ کو؟ عجوا کھجور۔ آج بھی عجوا کھجور سب سے مہنگی کھجور ہے۔ اس سے پہلے مدینہ میں عجوا کھجور موجود نہیں تھی۔ قربان جائیے سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کہ ان کے صدقے سے ہمیں عجوا کھجور حاصل ہوئی۔ ان کے صدقے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے عجوا کھجور کو جنت سے اتار دیا۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ عجوا کھجور دنیا میں کیسے آئی، اس کے پیچھے کا واقعہ کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینہ آئے تو ان کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت لمبے چوڑے ہٹے کٹے تندرست آدمی تھے۔ جب حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں آئے تو ان کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ مدینہ میں ایک یہودی آدمی کے غلام تھے جو بہت بڑا تاجر تھا، بہت بڑا بزنس مین تھا اور مدینے کی بہت ایکڑ زمینوں کا مالک تھا۔ تو اس شخص کے حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام تھے اور اس یہودی کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ یہ یہودی بہت کمزور اور دبلا پتلا تھا۔ یہ یہودی دن بھر اپنا کام کرتا اور حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اپنا کام کراتا تھا، لیکن شام کو یہودی اپنی جگہ پر بیٹھتا اور اپنے سامنے حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بٹھاتا تھا۔ سارا حساب و کتاب تو ہو جاتا تھا، پھر اس کے بعد فارغ ہونے کے وہ یہودی اپنے سامنے حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بٹھا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیتا تھا۔ پہلی گالی دیتا، دوسری دیتا، تیسری دیتا تو حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ برداشت نہ ہوتا تھا۔ وہ تڑپتے رہتے تھے، تڑپتے تڑپتے جب غصہ زیادہ آتا تو وہ اٹھتے اور فوراً اپنے مالک یہودی کا گریبان پکڑ لیتے تھے، کیونکہ حضرت سلیمان فارسی تندرست تھے اور ان کا مالک یہودی دبلا پتلا تھا۔ جیسے ہی وہ اس کا گریبان پکڑتے تو وہ یہودی چلاتا کہ اے خیبر والو، اے مدینے والو، آ جاؤ اور دیکھو کہ یہ غلام اپنے آقا پر ہاتھ اٹھاتا ہے۔ اس کی آوازیں سن کر پورا محلہ جمع ہو جاتا اور سارے لوگ مل کر پھر حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارتے تھے۔ پھر حضرت سلیمان فارسی روتے روتے سو جاتے تھے۔ دوسرے دن کو پھر یہی معاملہ ہوا، تیسرے دن کو پھر یہی معاملہ ہوا، چوتھے دن کو پھر یہی معاملہ ہوا، جہاں تک کہ یہی معاملہ 4 مہینے گزر گئے۔ سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیسے برداشت کیا ہوگا کہ روزانہ مار کھاتے اور مار کھا کر سو جاتے۔ 4 مہینے گزرنے کے بعد پھر ایک مرتبہ یہی معاملہ پیش آیا کہ یہودی بیٹھا ہوا تھا اور اس کے سامنے حضرت سلیمان فارسی تھے۔ تو اس یہودی نے پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی نازیبا گالی دی کہ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے برداشت نہ ہوا۔ حضرت سلیمان فارسی طاقتور تھے اور وہ یہودی دبلا پتلا تھا، تو حضرت سلیمان فارسی نے اس یہودی کے ایک زور سے تھپڑ مارا تو وہ یہودی چلایا تو 400 یہودی جمع ہو گئے اور ان 400 یہودیوں نے حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارا اور اتنا مارا کہ بدن کا کوئی ایسا ٹکڑا نہ تھا جس سے خون نہ ٹپکتا ہو۔ آج سلیمان فارسی مار کھا کے اپنے گھر واپس نہیں گئے، بلکہ رات کے سناٹے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے جا رہے تھے کہ دور سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی اور سلیمان فارسی کی نظر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی تو وہیں سے سلیمان فارسی نے رونا شروع کر دیا۔ اتنا تندرست آدمی رو رہا ہے اور اس کا بدن پورا خون سے لہو لہان۔ تجھے دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے سلیمان، کیا ہوا؟ کیا کہیں گر گئے؟ کہیں چوٹ لگ گئی؟ تو حضرت سلیمان فارسی نے کہا، اے اللہ کے رسول، میں نے 4 مہینے سے ایک بات چھپائی، آپ کو بتائی نہیں اور پھر پورا واقعہ سنا ڈالا۔ کہا آپ کی خدمت میں مار کھا کر آیا ہوں، 400 یہودیوں نے مجھے مل کر مارا ہے۔ یہ سن کر ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوٹے میں پانی لے کر آئے اور کہا، اے سلیمان بیٹھا رہ، آج تیرے زخم کو دلانے والا تیرا نبی ہوگا۔ سبحان اللہ۔
تو حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کانپ گئے اور کہنے لگے اللہ کے رسول میرا خون آپ کے ہاتھوں پر اچھا نہیں لگے گا۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جی میرا حکم ہے، اگر تو محبت میں سچا ہے تو بیٹھا رہے۔ پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تمام زخموں کو دھو ڈالا۔ حضرت سلیمان فارسی کا بدن کیسا چمکتا ہوگا۔ پھر اس کے بعد حضرت سلیمان فارسی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے سلمان، وہ تیرا آقا ہے اور تو اس کا غلام ہے، اس کا تیرے اوپر حق ہے، جا تو چلا جا اور اس کی خدمت کر، پر جانے سے پہلے میری 3 باتیں سنتا جا۔ نمبر 1، اے سلمان، سارے لوگ جنت کا انتظار کرتے ہیں پر جنت تیرا انتظار کر رہی ہے۔ دوسری بات، ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے سلمان تم فکر مت کرنا، آج سے میں تیرا بن گیا اور تم میرے ہو گئے۔ آج کے بعد جب میرا نام لیا جائے گا تو ساتھ میں تیرا بھی نام لیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ حضرت سلیمان فارسی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل و عیال میں داخل ہو گئے۔ تیسری بات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلیمان جاؤ، وہ تمہارا مالک ہے، لیکن اب کیسے؟ اگر وہ مجھے گالی دے تو تم صبر کرنا، غصہ مت کرنا، اللہ راستہ نکال دے گا۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر اپنے مالک کے پاس واپس چلے جاتے ہیں۔ پھر روز کے مطابق یہی معمول ہوتا ہے کہ پہلا دن گزر گیا، پھر اس نے گالی دی، دوسرا دن گزر گیا، پھر اس نے گالی دی، تیسرا دن، چوتھا دن جب اس نے گالی دی تو حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے برداشت نہ ہوا، کھڑے ہو گئے۔ پھر انہوں نے ایک زور کا تھپڑ اپنے مالک کو دے مارا اور اس کا وہ مالک یہودی زمین پر گر گیا۔ پھر 400 یہودی آ گئے اور سب نے مل کر حضرت سلیمان فارسی کو مارا۔ پھر اس کے بعد حضرت سلیمان فارسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلمان آج پھر مار کھا کے آ گیا۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری داستان سنا دی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے تجھ سے کہا تھا کہ صبر کرنا، تو نے صبر نہیں کیا۔ تو حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے رسول، ایمان کا جوش تھا، صبر نہ ہوا۔ اے اللہ کے رسول، آپ کہیں گے کہ صبر کر، میں صبر کروں گا، لیکن اگر کوئی آپ کو گالی دے تو سلیمان کا ایمان جوش مارے گا اور صبر نہ ہو سکے گا۔ اے میرے نبی، آپ مجھے پھر بھیجیں گے، میں سب برداشت کروں گا، اگرچہ وہ میرے جسم کے بھی ٹکڑے ٹکڑے کر دے، برداشت کروں گا، لیکن اگر وہ آپ کو گالی دے گا تو جو برداشت نہیں کروں گا، اس کو میں پھر تھپڑ ماروں گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ سلیمان سب کچھ برداشت کرے گا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کچھ برداشت نہیں کرے گا۔ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ سلمان، تو اپنے مالک کے پاس جا اور اب صبر مت کرنا، اور جا کر اس سے یہ کہہ کہ تو کیا مانگتا ہے مانگ اور مجھے آزاد کر دے۔ اے سلمان، وہ جو بھی مانگے مجھے آ کر بتانا، وہ تو نہیں دے گا، میں دوں گا، میں تجھے اس یہودی کی غلامی سے آزاد کراؤں گا۔ یہ سن کر حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوش ہو گئے اور خوشی خوشی اپنے مالک یہودی کے پاس گئے اور جا کر اس کو اٹھایا اور کہا کہ مانگ، تو کیا مانگتا ہے؟ اب تیری غلامی گئی، میرے نبی کی غلامی آ گئی، مجھے اپنے نبی کی غلامی میں جانا ہے۔ تو اس یہودی نے کہا کہ تو مجھے کیا دے گا؟ تو فقیر آدمی ہے، تیرے پاس نہ کوئی درہم ہے نہ دینار ہے، تو مجھے کیا دے گا؟ تو اس پر حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نہیں دوں گا، تو مانگتا جا، میرے پیچھے سے میرے نبی تجھے دیتے جائیں گے۔ تو وہ یہودی سمجھ گیا کہ اس کے نبی یہ بات کر سکتے ہیں، کیونکہ یہودی اس بات کو جانتے تھے کہ وہ نبی ہیں۔ ان کی کتاب تورات میں بات لکھی ہوئی تھی کہ یہ آخری زمانے میں ایک نبی آئیں گے اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے تھے جیسا کہ وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے تھے، لیکن وہ ان پر ایمان نہیں لاتے تھے۔ یہودی بڑا چلاک تھا، وہ سمجھ گیا کہ ان کے نبی جو ہیں وہ سب کچھ کر دیں گے۔ تو اس یہودی نے کہا کہ چل سلیمان، میرے ساتھ چل، اور وہ ان کو اپنی زمین پر لے گیا۔ اور اس مالک یہودی کی زمین وہ مدینہ پاک کی بہت بڑی زمین تھی
اور اس نے وہاں لے جا کر حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا اگر تو آزاد ہونا چاہتا ہے تو پھر میری شرطیں سن، مجھے اس زمین پر 3 دن اور 3 راتوں میں کھجور کے 300 درخت چاہیے۔ دوسری شرط کھجور پکی ہوئی ہونی چاہیے، اور تیسری شرط کہ ایسی کھجور ہونی چاہیے جو پورے مدینے میں کہیں نہ ملتی ہو۔ اگرچہ ہو گیا تو آزاد، اور اگرچہ نہیں ہوا تو روز ایسے ہی میری غلامی کرے گا جیسا کہ روز کرتا آ رہا ہے۔ یہ کہہ کر یہودی چلا گیا، اور حضرت سلیمان فارسی یہ سن کر وہیں زمین پر بیٹھ گئے اور سوچنے لگے کہ شاید میرے مقدر میں آزاد ہونا نہیں لکھا ہے، کیونکہ 3 دن اور 3 رات میں 300 کھجور کے درخت لگانا ممکن نہیں تھا، وہ بھی ایسی کھجور کو جو کہ پکی ہوئی ہوں، اور اس جیسی کھجور پورے مدینے میں موجود نہ ہو۔ یہ سوچتے سوچتے فارسی کو وہاں بیٹھے ہوئے بہت دیر ہو گئی۔ اچانک ان کے دل میں خیال آیا کہ سلمان کم سے کم اس بات کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو جا کر بتاؤ۔ تو فوراً حضرت سلیمان فارسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ سلمان بتا وہ یہودی کیا مانگتا ہے، آج میں دوں گا اور تجھے آزاد کراؤں گا۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے اور کہنے لگے اللہ کے رسول میں آزاد نہیں ہوں گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیوں نہیں ہوگا؟ تو حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے رسول اس نے اپنی زمین میں کھجور کے 300 درخت مانگے ہیں، اور وہ بھی ایسے کھجوریں پکی ہوئی ہوں اور اس جیسی مدینہ کے اندر موجود نہ ہوں۔ شام کا وقت ہوتا ہے جب حضرت سلیمان فارسی نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے اور کہا کہ سلمان اس کے علاوہ بھی کچھ مانگا ہے؟ تو حضرت سلیمان نے کہا کہ نہیں اللہ کے رسول بس یہی کہا ہے، اور اللہ کے رسول اتنا بھی کہاں سے لا کے دیں گے، کیونکہ آج پہلا دن تو گزر گیا، پھر دوسرا اور تیسرا دن بچا ہے، اور کھجور کے ایسے 300 درخت لگانا کیسے ممکن ہے؟ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سلمان خوش ہو جائیے، یہ بھی ہو جائے گا۔ پھر رات کا وقت تھا، حضرت سلیمان فارسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہی تھے۔ وہ یہ سوچ رہے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سارے صحابہ کو حکم دیں گے کہ چلو زمین پر چلو، کھیتی کرو اور درخت لگاؤ۔ 3 دن میں 300 درخت لگانے ہیں۔ عصر ہو گئی، مغرب ہو گئی، عشاء ہو گئی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ نے میری طرف دیکھنا بھی مناسب نہیں سمجھا، تو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور ہلایا اور کہا کہ اللہ کے رسول میں آپ کو یاد ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا ہوا؟ تو سلیمان نے کہا کہ 300 درخت۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سن کر مسکرائے اور کہا کہ ہاں سلیمان چل میرے ساتھ چل، زمین کہاں ہے؟ مجھے زمین پر لے چل۔ رات کے اندھیرے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت سلیمان فارسی اس زمین پر گئے۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جانے سے پہلے میں کلہاڑی ڈھونڈنے لگا تاکہ جا کر اس زمین کو کھودوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سلیمان کیا کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ کچھ سامان لے رہا ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ نہیں بس چلو۔ پھر جب دونوں حضرات اس زمین پر پہنچ جاتے ہیں تو حضرت سلیمان کہتے ہیں کہ یہ زمین ہے، اس زمین میں 300 درخت لگانے ہیں۔ تو یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور کہا کہ سلیمان تیرے پاس کوئی چادر ہے؟ تو حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے رسول ہاں یہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ چادر بچھاؤ اور سو جاؤ۔ تو حضرت سلیمان فارسی نے کہا اللہ کے رسول آپ اکیلے کھیتی کرو گے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ نہیں سلیمان تو بھی سو جا، میں بھی سو جاؤں گا۔ تو حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فکر تھی، کہا اللہ کے رسول اگر ہم دونوں سو جائیں گے تو پھر کام کون کرے گا، اور وہ 300 درخت وہ کیسے ہوں گے، میں آزاد کیسے ہوں گا؟ اور آپ کہتے ہو کہ سلیمان چادر بچھا اور سو جا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا چادر بچھاؤ، ہم دونوں ہی سو جاتے ہیں، جبرائیل اپنی جماعت کے ساتھ آئیں گے اور کام کر کے چلے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔
حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے چادر بچھائی اور فرماتے ہیں کہ مجھے تو نیند نہیں آتی، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سو گئے۔ پھر بیچ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھ کھلی تو آپ نے دیکھا کہ سلیمان جاگ رہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سلیمان کیا کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول ابھی تو جبرائیل نہیں آئے ہیں اور نہ ہی کوئی کام شروع ہوا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سلیمان سو جاؤ، جو میں دیکھتا ہوں وہ تو نہیں دیکھ پائے گا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ہاتھ حضرت سلیمان کے سر پر رکھا تو حضرت سلیمان فارسی فرماتے ہیں کہ مجھے ایسی ٹھنڈک محسوس ہوئی کہ میں سو گیا، اور فرماتے ہیں کہ میں بہت دیر سوتا رہا۔ جب میری آنکھ کھلی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس نہیں تھے۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا، مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نظر نہیں آئے۔ پھر کہتے ہیں کہ مجھے رونے کی آواز آئی تو میں نے دیکھا کہ دور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں رو رہے ہیں۔ تو حضرت سلیمان فارسی فرماتے ہیں کہ یہ دیکھ کر مجھ کو اتنی شرم آئی کہ سلیمان تیرا نبی سجدے میں روئے اور تو لمبا ہو کر سوئے۔ پھر حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے اور جا کر کہا اللہ کے رسول آپ اٹھے تھے تو مجھے بھی اٹھا دیتے۔ تو اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سلیمان ایک وہ تیرا آقا تھا جو تجھے سونے نہیں دیتا تھا، اور آج میں تیرا آقا ہوں تو میں تجھے چین کی نیند سلاؤں گا، تو جا اور جا کر سو جا، اور فجر کے وقت میں تجھ کو اٹھا دوں گا۔ حضرت سلیمان فارسی کہتے ہیں کہ میں گیا اور پھر جا کر سو گیا۔ پھر فجر کا وقت ہوا، حضرت سلیمان فارسی سو رہے ہیں اور ادھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اذان دی۔ اذان سن کر حضرت سلیمان فارسی اٹھ گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا کر کہا اللہ کے رسول کیا ہوا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ چل میرے ساتھ زمین کے دوسرے کنارے پر جا کر دیکھا۔ تو حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے، کیونکہ اس لیے کہ کھجور کے 100 درخت لگ چکے تھے۔ تو حضرت سلیمان فارسی کھجور کے 100 درخت لگ چکے تھے تو حضرت سلیمان فارسی نے کہا اللہ کے رسول 100 لگنے تو 300 تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ سلیمان اب ہم جہاں سے نماز پڑھ کر جائیں گے اور ظہر کے وقت واپس آئیں گے تو اللہ کے حکم سے 300 درخت لگ چکے ہوں گے۔ نماز پڑھ کر یہ لوگ چلے گئے۔ پھر ظہر کے وقت حضرت سلیمان فارسی واپس آئے اور درختوں کو گننا شروع کیا، 1 2 3 200 300 سارے درخت لگ چکے تھے۔ یہ دیکھ کر حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوش ہوئے اور ساری کھجوریں کیسی پکی ہوئی، اور حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے کھجور ہاتھ میں لی تو اللہ کی قسم ایسی کھجور تھی جو کہ پیر مدینہ میں نظر نہیں آتی تھی۔ اور وہ کون سی کھجور تھی؟ عجوا کھجور۔ عجوا کھجور اس سے پہلے مدینہ میں موجود نہیں تھی۔ قربان جائیے حضرت سلیمان فارسی پر کہ ان کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عجوا کھجور جنت سے اتار دی۔ اب حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہا۔ وہ دوڑے دوڑے اپنے مالک یہودی کے پاس گئے اور جا کر کہا کہ چل میرے ساتھ چل اپنی زمین پر اور اپنے کھجوروں کو درخت دیکھ۔ حضرت سلیمان فارسی جب اس کو زمین پر لے گئے تو اس یہودی نے کہا کہ مجھے میری زمین لگتی ہی نہیں، زمین تو بالکل خالی ہی پڑی تھی۔ تو حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تیری ہو جا تیرے ابا کی، پر میں آزاد ہو گیا۔ حضرت سلیمان فارسی نے اپنی چادر اٹھائی اور کندھے پر ڈال کر دوڑتے دوڑتے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور نعرہ تکبیر لگاتے ہوئے کہا کہ اللہ کے رسول میں آزاد ہو گیا، اس یہودی کی غلامی سے آزاد ہو کر میں آپ کی غلامی میں آ گیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جا سلمان، میں نے بھی تجھ کو آزاد کیا۔ تو حضرت سلیمان فوراً غم زدہ ہو گئے، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آزاد کر دیا؟ تو آپ نے کہا کہ جاؤ خوشی مناؤ۔ تو حضرت سلیمان فارسی نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ کی غلامی 1000 آزادیوں سے بہتر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں چاہتا تھا کہ میں آپ کا غلام بنوں
تاکہ قیامت میں جب اللہ مجھ سے سوال کرے کہ سلیمان کیا لے کر آیا ہے تو میں کہوں گا کہ نبی کی غلامی لے کر آیا ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، سلیمان تیرے جیسا آدمی خوب کمائے گا، دین کا کام کرے گا، جب میں نے تجھے آزاد کیا۔ اب کافی دن گزر جاتے ہیں۔ بہت دنوں کے بعد حضرت سلیمان فارسی پھر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں روتے ہوئے حاضر ہوتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے سلیمان، اب تجھے کیا ہوا؟ اب تو آزاد ہے، اب تجھے کس نے مارا؟ تجھے تو تیرا آقا مارتا تھا، جس کی غلامی سے تو آزاد ہو چکا ہے۔ اے اللہ کے رسول، مجھے کسی نے نہیں مارا، لیکن میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو میرا مالک تھا اس کا دھندا بازار میں بہت زور و شور سے کھجوروں کا چل رہا ہے۔ اس کے پاس باغ میں جو کھجوریں موجود ہیں، پورے مدینے میں ایسی کھجوریں موجود نہیں ہیں۔ اس کی کھجوروں سے مشک کی خوشبو آتی ہے تو وہ اپنی 5 کھجوروں کو 500 درہم میں بیچتا ہے۔ اللہ کے رسول، میں اس لیے روتا ہوں کہ اس کو میرے صدقے میں کھجوریں ملیں تو وہ اور زیادہ مالدار ہو گیا اور کھجوریں کھاتا وہ ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلیمان، رو مت، رونا بند کر دے، آج وہ اس کا باغ ہے، کچھ دن گزر جائیں گے تو اس باغ کا مالک بن جائے گا۔ تو یہ سن کر حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچ میں پڑ گئے کہ میں غریب انسان اتنی بڑی ایکڑ زمین کا مالک کیسے بن جاؤں گا۔ ابھی سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سوچ ہی رہے تھے کہ اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آیت لے کر نازل ہوئے اور کہا کہ اللہ کے رسول، یہ آیت آپ حضرت سلیمان فارسی کو سنا دیں کہ یہ عام لوگوں کے درمیان الٹ پلٹ ہوتے رہتے ہیں۔ یہ اللہ کی قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ صبح کے مالدار کو رات میں غریب بنا دے، صبح کے مومن کو رات میں کافر بنا دے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ ایسے ہی دن گزرتے چلے گئے۔ پھر غزوہ خیبر ہوا۔ غزوہ خیبر کی تاریخ میں یہ ہے کہ پورے کا پورا غزوہ خیبر مسلمانوں نے فتح کر لیا، تو وہاں کی ساری زمین مسلمانوں کے قبضے میں آ گئی اور جتنے بھی یہودی تھے وہ سب کے سب قید کر لیے گئے۔ بیڑیاں پہنا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لا کر کھڑے کر دیے گئے۔ تو ان یہودیوں کے اندر وہ یہودی بھی موجود تھا جو حضرت سلیمان فارسی کا مالک تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلیمان کہاں ہے؟ تو حضرت سلیمان نے کہا کہ اللہ کے رسول، میں ادھر ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلیمان، خوش ہو جا، خیبر کی وہ زمین جس پر 300 درخت اللہ نے لگائے تھے، وہ کھجور آج جے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تجھ کو مالک بناتا ہے۔ سلیمان، اب یہ زمین تیری ہو گئی۔ پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے یہودیوں کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ سلیمان، ان میں سے تو اس شخص کو پہچانتا ہے؟ تو سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول، اس کو نہیں پہچانوں گا تو پھر میں کس کو پہچانوں گا؟ اور وہ یہودی حضرت سلیمان کا مالک تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلیمان، باغ بھی تیرے حوالے اور یہ یہودی بھی تیرے حوالے۔ تو حضرت سلیمان بہت زیادہ خوش ہو گئے اور کہا کہ جب میں اس کو ایک تھپڑ مارتا تھا، آج اس کو میں خوب ماروں گا۔ یہودی سب کے سب کانپ رہے تھے۔ جب وہ یہودی آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلیمان، تو اس کو مار جیسے یہ تجھ کو مارتا تھا۔ اس نے پورے مجمع کے سامنے تجھے ذلیل کیا تھا اور تو بھی آج اس کو پورے مجمع کے سامنے ذلیل کر۔ تو حضرت سلیمان نے کوڑا اٹھایا اور کہا کہ اللہ کے رسول، اس کو ہاتھ سے ماروں جو کوڑے سے ماروں؟ تو قربان جائیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلیمان کے ہاتھ سے کوڑا لیا اور کہا کہ سلیمان، مار جیسے تو مار سکتا ہے اور ذلیل کر جیسے تو کر سکتا ہے، لیکن اگر میری رائے پوچھتا ہے تو میں کہتا ہوں کہ تو اس کو اللہ کے واسطے معاف کر دے اور نہ کوڑے مار نہ ہاتھ سے مار، اس کو گلے لگا لے اور معاف کر دے، اس لیے کہ اگر تو نے اس کی مار کھائی ہے تو نے اس کی روٹی بھی تو کھائی ہے۔ یہ سن کر حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کانپنے لگے اور حضرت سلیمان فارسی کانپتے ہوئے گئے اور جا کر اس یہودی کو گلے لگا لیا۔
یہودی گلے لگ کر روتا رہا۔ پھر اس کے بعد حضرت سلیمان فارسی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے لگ کر روتے رہے، اور وہ یہودی اتنا رویا کہ تھوڑی دیر میں اس نے کہا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ تو ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہودی تو صحابی بن گیا۔ تو اس نے کہا کہ میں نے سلیمان کی رحمت کو دیکھ کر کلمہ پڑھا کہ جب سلیمان اتنی رحمت والا ہے تو اس کا نبی کتنی رحمت والا ہوگا، تو ہمارا پیدا کرنے والا کتنا ارحم الراحمین ہوگا۔ تو فوراً اس یہودی نے کہا، اے نبی تو گواہ بن جا کہ میں مسلمان ہو گیا، اور وہ یہودی زمین پر گرا اور اس کی تاب نہ لا سکا، اور اسی وقت اللہ کو پیارا ہو گیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلمان اپنے آقا کی قسمت تو دیکھ کہ اس نے ایک بار بھی اللہ کو سجدہ نہیں کیا، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ اس کی روح جنت میں گھوم رہی ہے۔ تو اس واقعہ پر قرآن کریم کے اندر 25ویں پارے میں ایک آیت اتری۔ وہ آیت صرف سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے نہیں بلکہ پوری امت کے لیے تھی، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو صبر کر لے اور معاف کر دے، یہ بڑی ہمت کا کام ہوتا ہے۔ سلیمان فارسی نے بھی صبر کیا، معاف بھی کیا۔ تو پیارے دوستو، اگر ہم بھی صبر کریں اور لوگوں کو معاف کریں گے تو انشاءاللہ ہماری روحیں بھی جنت میں گھومیں گی، جنت بھی ہمارا مقدر ہوگی۔ تو یہ تھا حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ، جس کی وجہ سے اجوا کھجور اللہ تبارک تعالیٰ نے جنت میں اتار دی، اور آج بآسانی ہم اجوا کھجور کو کھا سکتے ہیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو کمنٹ سیکشن میں سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر ضرور لکھیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔